اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کا اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا تو کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم اس کا اتباع کریں، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اولو کان آباؤہم، کیا وہ اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہو اور ہدایت پر نہ ہو۔ اس آیت کی تشریح: باپ دادا ہدایت پر نہ ہو تو ان کا اتباع اور اقتداء باعث ہلاکت ہے۔ مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ مشرکین کا طریقہ یہ تھا اور اب بھی ہے کہ وہ اپنے باپ دادوں کو مقتدی سمجھتے رہے ہیں۔ ان کو ہزار سمجھایا جائے، حق کی دعوت دی جائے، توحید کی طرف بلایا جائے، اللہ کی دین اور اس کی شریعت قبول کرنے کے لیے کہا جائے اور توحید کی دلیل خوب کھول کر بیان کر دی جائے اور شرک و کفر کی مذمت خوب واضح کر کے بتا دی جائے، تو وہ کسی بھی قیمت پر اپنے باپ دادا کا دین، کفر و شرک چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ ان کا یہی ایک جواب ہوتا ہے کہ ہم اس دین اور طور طریقت اور رسم و رواج کے پابند ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اس آیت شریف میں مشرکین کا یہی بات نقل فرمائی ہے اور پھر اس کی تردید کی ہے۔ تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ اپنے باپ دادا کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہو اور ہدایت پر نہ ہو۔ باپ دادا نے اپنی ناسمجھی سے شرک اختیار کیا، غیر اللہ کی پرست کی، غیر اللہ کی عبادت کی، برے رسم و رواج نکالے، وہ لوگ کیسے لائق اتباع ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ معلوم ہے کہ باپ دادا کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس تھی، نہ کسی نبی سے انہوں نے ہدایت حاصل کی تھی۔ سراپا یعنی سراسر گمراہی میں تھے۔ گمراہیوں کا اتباع کرنا کہاں کی سمجھداری ہے؟ ہاں، اگر باپ دادا ہدایت پر ہو اور انہوں نے حق کی راہ بتائی تو ان کا اتباع کیا جائے، جیسا کہ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے اپنے جیل کے ساتھیوں فرمایا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میں نے اتباع کیا اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کا۔ باطل میں کسی بھی تقلید کرنا حلال نہیں ہے، البتہ جو اہل حق ہو، اللہ کی دین پر چلتا ہو اور اس کی دعوت دیتا ہو، اس کا اتباع کرنا لازم ہے، جیسا کہ سورۃ لقمان میں فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، کہ جو شخص میری طرف رجوع ہو اس کا اتباع کرو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس شخص کی مثال ہے جو آواز دے،
بما لا يسمع، ایسی چیز کو جو نہ سنے، الا دعاء و نداء، پس پکار کے، سوائے پکار کے اور بلاوے کے، سمن بہرے ہے، بکمن گونگے ہے، عمیون اندھے ہے، فہم لا یعقلون، پس وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ کافروں کی ایک مثال، اس آیت میں کافروں کی ایک مثال ہے۔ صاحب روح المانی صفحہ نمبر 48 جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ مشبہ یا مشبہ بھی کی جانب میں مضاف محذوف ہے۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہے کہ کافروں کو دعوت دینے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کے پیچھے چیخ رہا ہو جو بس پکار اور آواز سنتے ہیں اور اس سے زیادہ کوئی بات وہ نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے آواز دی، لیکن کیا کہا اس کو بالکل نہیں سمجھتے۔ اور دوسری صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ کافروں کی مثال اس شخص کی جانوروں کی طرح ہے جو اپنے جانوروں کو پکارتا اور چیختا چلاتا ہے اور جانوروں کو پکار کے سوا کچھ خبر نہیں۔ یعنی مطلب دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ کافر لوگ اپنی جہالت اور حماقت سے باپ دادا کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، حق سمجھنے اور قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس بارے میں وہ جانوروں کی طرح ہے، حق کی آواز سنتے ہیں لیکن سب سنی ان سنی کر دیتے ہیں، نہ ادھر اپنے ذہنوں کو متوجہ کرتے ہیں اور نہ غور و فکر کے لیے تیار ہوتے ہیں، بالکل جانوروں کی طرح سے ہے، آواز تو سنی لیکن سمجھتے کچھ نہیں۔ کافر لوگ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ حق سننے کو تیار نہیں، بہرے بنے ہوئے ہیں، حق بولنے کو تیار نہیں، گونگے بنے ہوئے ہیں، راہ حق پر چلنے کو تیار نہیں، اندھا پن اختیار کیے ہیں، اپنے حواس کھو چکے ہیں، لہذا حق کو ذرا بھی نہیں سمجھتے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی، واشکروا للہ اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم اگر تم ایاہ تعبدون اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت شریفہ میں بھی پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے ان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ جو عبادت اس کی عظمت و کبریا کی نشان ہے وہ شکر کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال رزق عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ پیو اور شکر کرو۔ سورۃ سبا میں فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہو اور اس کی نعمتوں کو گناہوں میں خرچ نہ کرو۔ من طیبات ما رزقناکم میں یہ بھی نکتہ ہے کہ دوسروں کا مال چھین کر یا چرا کر یا خیانت کر کے استعمال نہ کیا جائے، کہ اللہ نے جو مال جس کسی کو دیا ہے وہ اگرچہ فی نفسی اصول شرعیت کے مطابق حلال اور طیب ہے، لیکن دوسروں کے لیے اسی وقت حلال اور طیب ہوگا